اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور اس کا لاکھ لاکھ احسان شکر ہے کہ اس نے ہمیں خیر امت میں پیدا ہونے کا اعزاز و شرف عطا فرمایا، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین اکرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے کی پہلی آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ رسول ہے کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے. ان میں کوئی وہ ہیں جن کو ہم نے کلام کا شرف عطا فرمایا ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، اور ان میں کوئی وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجوں عظمتوں نعمتوں اور رفعتوں سے سرفراز فرمایا ہے. تو حاضرین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا، آپ کی فضیلت کا، آپ کی برتری کا اور آپ کی رفعت و سربلندی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجنوں فضیلتوں نعمتوں اور رفعتوں سے سرفراز فرمایا. اس سے مراد آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. اور حاضرین کرام، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کے سارے جہان کے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء اور صلحاء تمام مل کر بھی، دنیا کے تمام غوث اور قطب مل کر بھی آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بھی مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی
کسی ایک نبی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام مل کر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس کی ذات سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں کوئی دوسرا مصطفیٰ نہیں ہے، کوئی دوسرا سرور کون و مکان شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو الغرض حاضرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کا، آپ کی رفعتوں کا اور آپ کی سربلندیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک جگہ پر جمع تھے، اور کسی ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، کسی صحابی نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، کسی صحابی نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے۔ تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابہ کی مجلس کے پاس سے گزر ہوتا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے جانے سارو، میں نے تمہاری گفتگو کو سنا ہے، جس طرح تم نے کہا کہ بے شک اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام کو مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، اور قیامت کے دن میں اللہ کے حمد کا جھنڈا لیے ہوئے کھڑا ہوں گا، اور حضرت آدم کے علاوہ تمام انبیاء میرے اسی جھنڈے تلے کھڑے ہوں گے، اسی جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور یہ میں فخریہ نہیں کہتا، فخر کرتے ہوئے نہیں کہتا۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو کیسی فضیلتیں عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اگر آپ غور کر کر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف کسی نبی کو بھیجا ہے، قوم عاد کی طرف کسی ایک نبی کو بھیجا ہے، قوم سمود کی طرف کسی ایک نبی کو بھیجا ہے، بنی اسرائیل کی طرف کسی نبی کو بھیجا ہے، کوئی کسی قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، کوئی کسی شہر کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، کوئی کسی ملک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، کوئی کسی خطے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ محبوب آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پہلے جب تشریف لائے تو کسی قبیلے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی شہر کے لیے نبی بن کر آئے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہان والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جمادات و نباتات کے بھی نبی ہے، عرش اور فرش والوں کے بھی نبی ہے، مشرق و مغرب والوں کے بھی نبی ہے، شمال اور جنوب والوں کے بھی نبی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے، کسی کو ایک معجزہ دیا گیا، کسی کو 2 معجزے دیے گئے، کسی کو 3 معجزے دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کل 11 معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ
اس قدر بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خود معجزہ بنا کر بھیجا ہے، آپ کی ذات بابرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا چلنا پھرنا معجزہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا معجزہ، آپ کا سونا جاگنا معجزہ، آپ کا آرام فرمانا معجزہ، آپ کا تلاوت کرنا معجزہ، آپ کا گفتگو کرنا معجزہ۔ الغرض آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر سے پاں تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ تمام انبیاء خدا کے ایک ہونے پر دلیل لے کر آئے، لیکن میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ خود خدا کے لیے ایک معجزہ بن کر، خدا کے ہونے پر آپ خود ایک دلیل بن کر تشریف لائے۔ تو یہ آقائے دو جہاں صلی